أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العظيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 سے 123 تک 4 آیات کریمہ ہم نے تلاوت کی ہیں. یہ آیات کریمہ اس مضمون کا تتمہ اور اختتام ہے کہ جو مضمون بہت پیچھے سے چلا آ رہا ہے اور تقریباً آدھا پارہ اس کو گزر چکا، بلکہ آدھے پارے سے زیادہ گزر چکا، اور ایک طویل سلسلہ جو کہ بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب کو مخاطب بنا کر ان کی جو قباحتیں اور ان کے مذموم اعمال ہیں ان کا ذکر کر کے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی فراوانی اور نعمتوں کی کثرت کا جا بجا بیان فرمایا. اس طویل مضمون کا تتمہ اور اختتام ان آیات کریمہ میں ہو رہا ہے. پہلی بات ان آیات کریمہ میں جو سمجھائی گئی وہ یہ سمجھائی گئی کہ یہودی مسلمانوں سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکیں گے جب تک کہ آپ کلی طور پر یہودیوں کی بات نہ مان لیں. جیسا وہ کہیں ویسا آپ بولیں، جیسا وہ مطلب معاشرت اختیار کرنے کا کہیں ویسی معاشرت اختیار کریں، جیسا وہ نظام بنانے کا کہیں ویسا نظام بنا لیں، جیسی وہ تجارت کرنے کا کہیں ویسی تجارت کر لیں، جیسا وہ قوانین بنانے کا کہیں ویسے قوانین بنا لیں. گویا آپ کا پارلیمنٹ، آپ کی عدلیہ، آپ کا مقننہ، آپ کا جتنے بھی چوبجات ہیں، ادارے ہیں، سیکورٹی ادارے، سب کے سب ان کے تابع ہوں گے تو وہ راضی ہوں گے. اگر ان کے تابع نہیں تو آپ کچھ مان لیں کچھ نہ مانیں تو وہ راضی نہیں ہو سکتے، وہ راضی. اور آج اس کی کھلی اور واضح مثال موجود ہے کہ اس وقت پوری دنیا سے یہودی خفا ہیں لیکن راضی ہوتے ہیں تو اس سے جو ان کی بات مانتا ہے، جو ان کے کہے پہ چلتا ہے اس سے راضی، جو ان کے کہے پہ نہیں چلتا اس سے راضی نہیں. بس سیدھی سی بات ہے.
اللہ پاک نے 1450 سال پہلے مسلمانوں کو آگاہ فرما دیا تھا کہ یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کی منشا کے مطابق نہ ہو۔ اچھا، میرے ذہن میں ایک عجیب بات ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر بظاہر تو یہ بات کہی ہے، لیکن جو پیچھے داستان سنائی ہے نا، اس داستان کے سنانے کے بعد آخر میں آ کر کے اس بات کے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کمبخت مجھ سے راضی نہیں ہوئے، تم سے کیسے راضی ہوں گے؟ اتنی نعمتیں نازل کی ہیں، اتنا کچھ ان کو دیا ہے، ان کے مرے ہوئے کو میں نے زندہ کیا ہے، ان کے مرے ہوئے کو میں نے زندہ کیا ہے، ان کے بھوکوں کو میں نے کھلایا ہے، ان کے ننگوں کو میں نے پہنایا ہے، ان کے پیاسوں کو میں نے جو ہے وہ پانی سے سیراب کیا ہے، اور ان کی بے آب و گیا زمین پر انہیں جو ہے وہ نعمتوں سے نوازا ہے۔ لیکن یہ بدبخت ہیں، یہ راضی ہونے والے جب مجھ سے راضی نہیں ہوئے، اتنی نعمتیں نازل کی ہیں، تو تم ان کی باتیں مان کر کے کہاں تم سے یہ راضی ہوں گے؟ یہ تو اس وقت تک راضی، ان کی روش ہے، ان کی یہ طرز زندگی ہے، ان کی فطرت ہے، نیچر ہے کیا کہ اگر ان کی مانیں گے تو راضی ہوں گے، ان کی نہیں مانیں گے تو راضی نہیں ہوں گے۔ بس ان کی منشا کے مطابق ہوگا تو خوش، ان کی منشا کے مطابق نہیں تو خوش نہیں۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں سمجھائی۔ پھر پہلی آیت کریمہ میں ایک اور انداز سے اسی بات کو سمجھایا، اور وہ بات کیا ہے؟ بات یہی ہے، انداز دوسرا ہے۔ انداز یہ ہے کہ اتباع علم کی ہونی چاہیے، اتباع جہالت کی نہیں۔ اتباع کس کی ہونی چاہیے؟ پیروی علم کی کرنی چاہیے، جہالت کی۔ جہالت کا سورج جتنا مرضی طلوع ہو جائے، بلند ہو جائے، جہالت جتنا مرضی عروج پہ پہنچ جائے، جتنی مرضی مشہور ہو جائے، جتنا مرضی اس کا غوغا ہو، لیکن جہالت کی اتباع نہیں کرنی، پیروی کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ علم کی۔ یہ ایک نقطہ سمجھا کر کے اسی نقطے کی روشنی میں اس بات کو سمجھایا گیا کہ یہود کے اس وقت کا جو افسانہ ہے، یہود کا جو اس وقت کا دین ہے، یہود کی جو اس وقت کی ملت اور پیروکاری ہے، یہ سب کی سب جہالت پر مبنی ہے۔ اور تم امت محمدیہ کو کہا ہے تم اس وقت صاحب علم ہو، تمہارے پاس علم ہے اور علم وحی تمہارے درمیان موجود ہے، لہذا تمہیں اس علم کی پیروی کرنی چاہیے، یہودیوں کی پیروی۔ یہ پہلی ہی بات کو، یعنی اسی بات کو ایک اور انداز میں سمجھایا گیا، ٹھیک ہے۔ پہلا انداز یہ ہے کہ یہودی اپنی انا پر راضی رہتے ہیں، اور دوسری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جاہل ہیں اور جاہلوں کی پیروی نہیں کی جاتی، تم صاحب علم ہو، تم علم کی پیروی کرو، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات سمجھ آ گئی۔ دوسری بات یہاں پر یہ سمجھائی گئی کہ سارے کے سارے یہودی ایسے نہیں، کچھ چند ایک ان میں سے اچھے بھی ہیں، بہت ایماندار ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ اور وہ اچھے لوگ کون ہیں؟ وہ اچھے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مذہب کی روشنی میں حق کو پہچانا، رسول اللہ کی معرفت حاصل کی، اور رسول اللہ پر نازل ہونے والی کتاب کو برحق جانا اور اس پر ایمان لے آئے۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ اچھے۔ لہذا سارے یہودی غلط نہیں، لیکن اکثریت غلط کی ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جو ٹھیک بھی ہیں۔ گویا قرآن پاک نے ایک انصاف پر مبنی بات کی ہے کہ صرف اختلاف کی بنیاد پر سب کوئی ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہٹایا، اچھوں کو اچھا کہا، بروں کو برا سمجھا۔ اور یہی بات ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضابطے کی روشنی میں سمجھائی ہے کہ دنیا میں آپ اچھوں کو اچھا سمجھو اور بروں کو برا کہو۔ یہ نہیں کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہٹانا شروع کر دو، وہ جی فلاں برادری وہ تو سارے کے سارے ایسے نہیں۔ ہر برادری کے اندر اچھے اور برے ہوتے ہیں، ہر قوم کے اندر اچھے اور برے ہوتے ہیں، ہر رنگ کے اندر اچھے اور برے ہوتے ہیں، ہر نسل میں اچھے اور برے ہوتے ہیں، ہر علاقے کے اچھے اور برے موجود ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر شعبے میں اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے نہ تو کوئی پورا کا پورا شعبہ غلط، نہ پوری کی پوری قوم غلط، نہ پوری کی پوری برادری اور ملت اور
سب لوگ غلط نہیں ہوتے، کچھ غلط ہوتے ہیں تو کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ضابطہ بھی سمجھایا کہ تم یہودیوں کو علی الاطلاق مطلقاً برا نہ کہنا۔ کچھ یہودی اچھے بھی تھے اور انہوں نے اپنی اچھائی کا اظہار کیا، کیسے؟ ایمان قبول کر کے، ایمان قبول کر کے۔ تو یاد رکھیے جس نے ایمان نہیں قبول کیا وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ وہ اچھا جتنی مرضی ڈسپینسریاں بنا لے، ہاسپٹلز بنا لے، رفائی ادارے بنا لے، جتنے مرضی جو ہے وہ رفائی کام کر لے، لیکن وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ اچھا وہی ہوگا جس نے ایمان قبول کیا۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اختتام کیا گیا ہے انہی نعمتوں کے اظہار پر کہ جن سے ابتدا کی تھی، اور اس کو میں یوں کہوں گا کہ یہ بھی ایک بلاغت اور فصاحت ہے قرآن پاک کی کہ کتنا عظیم قسم کا انداز اختیار کیا کہ ایک بات جس سے کلام کو، گفتگو کو شروع کیا گیا تھا، اسی بات پہ جا کر کلام کو، گفتگو کو ختم کیا۔ اس کو آپ یوں سمجھیے مثال کے طور پر کہ ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، آپ اسے سمجھاتے ہیں کہ بھائی غیبت کرنا شریعت میں حرام ہے، برا عمل ہے، اور پھر آپ اس کو غیبت کی جو مذمت کے لیے احادیث میں کلمات آتے ہیں، قرآن پاک میں جو الفاظ آتے ہیں، یا احادیث کی روشنی میں جو فقہاء اور علماء نے اس کے لیے فتاویات اور احکامات لکھے ہیں، آپ ان کو سمجھاتے ہیں کہ غیبت زنا سے بڑا جرم ہے، غیبت سے یہ ہوتا ہے، غیبت سے یہ ہوتا ہے، آپ سارے معاملات اس کے سامنے کھولتے ہیں، اور 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ اس کے سامنے لیکچر دیتے ہیں اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق۔ پھر جب آپ اختتام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے کہتے ہیں بھائی بات سمجھے ہو نا کہ غیبت حرام ہے اور غیبت زنا سے بڑا جرم ہے، بات سمجھے ہو نا، غیبت بہت بری چیز ہے۔ وہی بات جس سے آپ نے آغاز کیا تھا اس کو جا کر کے اختتام پہ کرتے ہیں، اور یہ عام طور پہ بھی آپ اپنی زندگی میں بھی ایسا کرتے ہیں کہ جب آپ کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو جس بات کو لے کر کے آپ بنیادی نقطہ جو ہوتا ہے اس کو لے کر کے آپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اسی نقطے پر آپ جا کر گفتگو کا اختتام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ اس بات کو بھولے نہیں، آپ اپنی مثالوں کے ذریعے سے، آپ درمیان میں قصوں کے ذریعے سے، آپ درمیان میں سنائے گئے واقعات کے ذریعے سے آپ اصل بات کو بھولے نہیں، اصل نقطے کو بھولے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ اپنے موضوع پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سے آغاز کیا تھا، بالکل اختتام بھی اسی پر کیا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب میری ان نعمتوں کو یاد کرو، میں بھولا نہیں۔ میں نے اگر تمہارے دور پہاڑ پہ جانے کے واقعات سنائے، تمہارے دشمن کے دریا میں غرق ہونے کے واقعات کو سنایا، تمہارے اوپر من اور سلوا کے اتارے جانے کے واقعات کو سنایا، تمہارے تکبر کو، تمہارے حسد کو، تمہارے غرور کو بیان کیا، تمہاری سخت دلی کو بیان کیا، تمہارے درمیان ایک آدمی مقتول کے قاتل کا پتہ دلانے کے لیے گائے کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا، تمہارے درمیان میں نے بیان کیا کہ تم ہی لوگ ہو جو انبیاء علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگاتے تھے، انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام کی توہین کرتے تھے۔ تم ہی وہ لوگ ہو کہ جنہوں نے چند ٹکوں کے لیے کتاب اللہ کو بیچ دیا، یعنی تورات کو بیچ دیا، اس کے مسائل کو بیچ دیا، تو تم بڑے بدقسمت لوگ ہو۔ یہ سارا کچھ بھی بتانے کے باوجود میں تمہاری اصل بات بولا نہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ آج جو نعمت تمہارے پاس میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور صورت میں موجود ہے، اور میری آخری کتاب قرآن مجید کی روشنی میں اور صورت میں موجود ہے، میری ان نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے، ان نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے تم ان کو مان لو، قبول کر لو، تمہارے ہاتھ میں یہی بہتر ہے۔ ورنہ پھر یاد رکھو، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بدلہ نہیں، کوئی سفارش نہیں، کوئی فدیہ نہیں اور کوئی مددگار نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے آیت، دیکھیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا آپ سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی۔ کب تک؟ فرمایا یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو، یعنی کلی طور پہ آپ یا یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ۔ یاد رکھیے عیسائی ایک تبلیغی مذہب ہے،
لیکن یہودی تبلیغی مذہب نہیں. بات کا فرق سمجھیے گا. یہود اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے. یہود اپنے مذہب کی تبلیغ. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی آدمی کو جو اپنا مذہب چھوڑ کر چاہے عیسائیت سے یہودیت میں چلا جائے, چاہے ہندو مت سے یہودیت میں چلا جائے, بدھ مت سے یہودیت میں چلا جائے, یا خدا نہ خواستہ مسلمان سے یہودی بن جائے, اسے یہودی نہیں کہتے. وہ اپنے مذہب اس کو یہودی ان کے ہاں وہی ہے جو نسل در نسل اس مذہب کے ساتھ وابستہ ہے. نیا ارائیول آدمی, نیا آدمی اس مذہب میں آنے والا وہ یہودی نہیں کہلاتا. یعنی آپ ان کو اپنے مذہب میں متعصب ہونے کا ان کے اندازہ کیجئے کہ وہ کس قدر اپنے مذہب میں متعصب ہے. ہمارے ہاں, عیسائیوں کے ہاں, ہندوؤں کے ہاں, دنیا کے تمام مذاہب میں جس نے اس مذہب کو قبول کیا وہ اسی مذہب کا ہو گیا. لیکن یہودیوں کے ہاں وہ یہودی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس لیے یہودی تبلیغی مذہب نہیں, یعنی وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرتے. لیکن عیسائیت تبلیغی مذہب ہے اور وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی انداز میں بیان کیا کہ دونوں کا اصل ذہنی طور پر اتحاد ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ اس وقت تک کسی سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کو کوئی پوری طرح تسلیم نہ کر لے, یعنی ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لے اور ان کے تمام تر احکامات کو, قوانین کو اور ان کی بتائی ہوئی معاشرت کو, معیشت کو تسلیم نہ کر لے, قانون کو, عدلیہ کو تسلیم نہ کر لے, اس وقت تک یہ اس سے راضی نہیں ہوتے. اور آج یہی چیز ہمارے سامنے ہے. یہ جس وبا کا ہم سامنا کر رہے ہیں, اس وبا کے پیچھے بھی بہت کچھ ہے. یہ جن سختیوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں, ہم سے مراد سعودیہ سے لے کر کے پورے 56-57 اسلامی ممالک تک, یہ سارا کا سارا اسی چیز کا ایک شاخسانہ ہے کہ جہاں جہاں مانا جائے گا وہ ان کے سامنے بلند, لیکن جن جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو, وہ ان کے نشانے پر ہوں گے. اگر دبئی مان لیتے ہیں ان کو تو دبئی ان کے لیے بہت ہی عزت مآب چیز, وہ وہاں کے دورے بھی کریں گے اور اپنا جتنا بھی کرسمس کا یہ سارا پروگرام ہے اس مہینے کے 25 تاریخ کو, جتنا بھی وہ کرسمس کا معاملات ہے وہ سارے کے سارے دبئی میں آ کر کرنا چاہتے ہیں. یہودی سارے کے سارے ادھر آنا چاہتے ہیں. اور ایک تجزیے کے مطابق, تجزیاتی رپورٹ کے مطابق اس سال 70,000 یہودی امارات میں آ کر کے کرسمس کی خوشی اور کرسمس کی جو ہے وہ یہ تقریبات منانا چاہتے ہیں. یہ زندگی میں پہلی دفعہ, تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ انہوں نے ہاتھ پکڑانے کی کوشش کی ہے, انہوں نے ان کی رضامندی کو قبول کیا یا ان کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا. لیکن یاد رکھیے قرآن پاک نے کہا ہے کہ جہاں کوئی آدمی ذرہ برابر ان کو آنکھ دکھائے گا, ان کی کسی بات کی نہ کرے گا, تو وہاں اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی یہ سوچیں گے اور اس کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے اور اس سے راضی نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ. اصل میں یہ جملہ اگر غور کیا جائے تو چند آیات پیچھے ایک بات تھی جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. یہودی عیسائیوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ حق پر نہیں, عیسائی یہودیوں کے متعلق کہتے ہیں حق پر نہیں. یہی نظریہ مشرکین کا ہے کہ یہ حق پر نہیں. گویا یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف متضاد رائے رکھتے ہیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ تینوں مل کر مسلمانوں کے خلاف رائے ایک رکھتے ہیں کہ مسلمان حق پر نہیں. تو گویا کسی کو بھی یہ حق پر نہیں سمجھتے اپنے سوا کسی کو بھی حق پر نہیں. اللہ پاک نے یہاں پر اس جملے کے اندر اس بات کو رد کیا اور پھر فرمایا کہ دیکھو اصل ہدایت یہودی ہونے میں نہیں, یعنی ہدایت سے مراد کامیابی, اصل کامیابی یہودی ہونے میں نہیں, عیسائی ہونے میں نہیں, مشرک ہونے میں نہیں, مسلمان کا لفظ ہونے میں نہیں, یعنی برائے نام کسی نام کے اندر کامیابی نہیں. کامیابی کس میں ہے؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ نے بتلائی ہے.
اللہ نے جو اصل کامیابی کا راستہ وہی ہے، اور وہ کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ مسلمان نہیں، ان الدین عند اللہ اسلام مسلمان نہیں، اسی طرح یہودی نہیں، عیسائی نہیں، مشرک نہیں، مذہب ہے مذہب۔ یہود ایسے ہی جیسے مسلمان ایک نام ہے، نصارہ ایسے ہی جیسے مسلمان ایک نام ہے، مشرکین ایسے ہی جیسے مسلمان ایک نام ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ آج کل کا مشرک، ہمارے قریب قریب جو مشرک رہتا ہے ہندو، وہ وید کو مانتا ہے، اگر وید کی اصل تعلیمات پر عمل کرے، وید کی اصل جو احکامات ان پر عمل کرے، تو اس کے یہ سارے کے سارے چونچلے ختم ہو جائیں اور اس کے سارے ظلم کے دروازے بند ہو جائیں۔ یہودی اگر ان کے اصل تورات کے احکامات پر عمل کرتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی، عیسائی اصل انجیل پر عمل کرتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل دین اور ہے، دینداری کا نام لگانا یا لیبل لگانا اور چیز ہے، اصل چیز اور ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا، اصل کی طرف اشارہ کیا گیا، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی ہدایت اصل ہدایت ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بیان کرتا ہے ہدایت ہے وہ اصل ہے، کسی کے دعوے سے ہدایت ثابت نہیں ہوتی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ وہ بات جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، اس کو ایک اور انداز میں سمجھایا گیا کہ جہالت کی پیروی نہیں کرنی، علم کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ بظاہر مخاطب ہو رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، بظاہر یہ خطاب کس کو ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن مجید میں اس طرح کے مقامات جتنے بھی ہیں کہ جہاں پر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمائیں اور کسی گناہ سے روکیں، کسی غلط چیز سے روکیں، کسی ممنوعہ بات سے روکیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کہا تو اپنے حبیب سے جا رہا ہے، لیکن مخاطب اصل میں امت ہوتی ہے۔ مخاطب اصل میں کس کو کون ہوتی ہے؟ امت ہوتی ہے۔ تو گویا یوں کہا جائے گا کہ اصل میں کہا ہی امت کو جا رہا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات ذرا دوسری طرف سوچیے، اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ محبوب اگر آپ علم کے نازل ہو جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، علم مل جانے کے بعد آپ اگر ان جاہلوں کی پیروی کریں گے تو آپ کا ولی اور مددگار کوئی نہیں ہوگا، یہ بات کہی جائے۔ اس کہنے میں ایک اور نقطہ بھی ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ جہاں امت محمدیہ کو سمجھایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، وہیں پر اس جملے کو کہ جو اپنے حبیب سے بظاہر کہا گیا، اس جملے کے ذریعے سے ایک فائدہ اور بھی پہنچانا مقصود ہے کہ خود یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، خود یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ہم اپنے محبوب کو کہنے سے باز نہیں آ رہے تو تم کس بات کی مولی ہو، سن لو، اگر وہ جو کہ حق پر ہیں، وہ جن سے گناہ کا شائبہ بھی نہیں، وہ جن سے گناہ اور غلطی کا امکان تک موجود ہے، ان کو ہم نے مخاطب بنا کر کے کہہ دیا کہ اگر آپ نے یہ کام کر لیا، حالانکہ وہ کریں گے نہیں، کبھی نہیں کر سکتے، نہ ان سے ہو سکتا ہے، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر آپ کا معین و مددگار کوئی نہیں ہوگا، تو جو تم کر رہے ہو تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ بس ہماری یہ ایک انداز میں، ایک انداز ہے سمجھانے کا، ایک انداز ہے بتانے کا۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو لقطعت یدہا، تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ حالانکہ بی بی فاطمہ تو زیادہ سے یہ امکان تو موجود نہیں، یہ امکان تو موجود نہیں، لیکن اللہ کے رسول کے کہنے کا مطلب کیا تھا کہ میں تو ہر صورت میں قانون نافذ کروں گا، ہر صورت میں قانون نافذ کروں گا، جتنی مرضی سفارشیں لے آؤ، سفارشوں سے قانون نہیں بدلے گا۔ یہاں پر بھی یہی کہا گیا کہ دیکھو تمہاری شخصیتیں کوئی شخصیتیں نہیں ہیں، کائنات کی واحد بلند ترین شخصیت وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ ہم نے ان کو بھی کہہ دیا کہ اگر آپ بھی علم کو چھوڑ کر جہالت کی پیروی کریں گے، ان جاہلوں کی پیروی کریں گے، آپ کا بھی معین و مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہارا کیا انجام ہوگا، تمہارا کیا حال ہوگا۔ دیکھیے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ
کی خواہشوں پر چلیں گے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت کریمہ کو اگر اس کے ظاہری الفاظ میں دیکھیں گے تو اس کے ظاہری الفاظ تو حضور کے لیے ہیں، لیکن اس کا مفہوم اور مطلب کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے ہے کہ اے پڑھنے والے انسان، وَلَئِن اتَّبَعْتَ، اے پڑھنے والے، قرآن کے قاری، قرآن کے پڑھنے والے مخاطب، اگر تو علم کے بعد جہالت کی پیروی کرے گا تو تیرا کوئی معین و مددگار نہیں ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یہ یہودیوں کا ایک مائنر قسم کا طبقہ، بہت معمولی قسم کا یا بہت چھوٹا قسم کا طبقہ جس نے کتاب کو پڑھنے کا حق ادا کیا۔ کتاب کو پڑھنے کا حق کیا ہے؟ کہ کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ جس نے تورات کو پڑھا، اس کی تعلیمات پہ عمل کیا، وہ یقیناً در مصطفیٰ پہ آئے بغیر رہ ہی سکتا، قرآن کو مانے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا، اور ایسے ہی ہوا۔ اور اس سے مجھے اور آپ کو بھی ایک تعلیم دی گئی ہے کہ جس طرح یہودیوں میں اچھے اور برے ہیں، اے مسلمانوں تمہارے اندر بھی اچھے اور برے ہوں گے، اگر تم مانو گے تو اچھے، اگر نہیں مانو گے تو تم بھی ان کی طرح برے ہی ہو، نام تمہارا مسلمان بن جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا دوسرا مطلب اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کتاب کی تلاوت کا حق کیا ہے؟ کتاب کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ کتاب کے احکامات کو مانا جائے، ورنہ یاد رکھیے یہودی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے تورات کے کچھ مسائل کو مانا اور کچھ مسائل کو نہیں مانا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے ہو اور کتاب کے بعض حصے کو نہیں مانتے، کیا تمہارا طرز زندگی یہی ہوگا؟ کیا اسی طرح تم جو کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو اس طرح کے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو بھی ایک تعلیم دی گئی ہے کہ ہم کتاب کے کچھ حصے کو مانیں اور کچھ حصے کو نہ مانیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی اسی صورت میں ہوگی جب کتاب پڑھنے کا حق ادا کریں گے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کچھ حصے پر عمل نہ کرنا یہ عملی کفر ہے، عملی، اور اگر کچھ حصے کا انکار کر دیا جائے تو یہ حقیقی کفر ہے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی نماز کو نہیں مانتا، نماز کو نہیں مانتا، وہ کافر ہو گیا، وہ کیا ہے؟ حقیقی کافر ہو گیا۔ ہاں، ایک آدمی وہ ہے کہ جو نماز کو مانتا ہے، پڑھتا ہے، مانتا ہے پر پڑھتا نہیں، تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ حقیقی طور پہ کافر تو نہیں ہوا لیکن عملی طور پہ اس نے کفر کیا، ان کافروں والا کام کیا۔ تو یہاں پر بھی یہی مانا ہے کہ جس نے کتاب اللہ کا حق ادا نہیں کیا، یعنی اس کے احکامات کو مانا نہیں تو وہ حقیقی طور پہ کافر ہو گیا، لیکن جس نے مانا اور مان کر عمل نہیں کیا تو وہ عملی طور پر کفر اختیار کر رہا ہے۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں، عملاً یا عقیدتاً، جو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی، پورے عالم پر۔ اس کی تفصیل میں وہاں پر عرض کر چکا ہوں کہ عالم سے مراد اس سے پہلی قومیں یا اس زمانے کے لوگوں پر فضیلت ہے۔ یاد رکھیے کلی فضیلت مراد نہیں ہے، یعنی امت محمدیہ پر ان کو کوئی فضیلت حاصل ہے۔ امت محمدیہ تمام امتوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اگر فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ چار باتیں فرمائیں، یہ ان کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا، یعنی احتجاج کام، میں نے عوام بھی عرض کیا جیسے آج کے دور میں احتجاج کر کے بنوا لیتے ہیں، احتجاج کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها عدل، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، یعنی کوئی بدلہ بھی نہیں ہوگا کہ جناب آپ کفارے کے طور پہ میرے بجائے اس کی ضمانت قبول کر لیں، نہیں۔ فرمایا ولا تنفعها شفاعة، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، تو کسی بڑے آدمی کے سیکرٹری کی، آرمی چیف کی اور فلاں کی سفارش آ گئی، نہیں، کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ لوگوں کو کسی طرح سے مدد مل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب